بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہاں سے دو تین مسائل رہتے ہیں اس باب کے۔ تو اس باب نکاح الرقیق، غلاموں کے نکاح کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وَيَسْقُطُ الْمَهْرُ بِقَتْلِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ قَبْلَ الْوَطِ، کہ مہر جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا آقا کے اپنی باندی کو قتل کرنے کی وجہ سے، دخول اور جماع سے پہلے پہلے۔ لا بقتل الحرة نفسها قبله، نہ کہ حرہ آزاد عورت اپنے آپ کو قتل کرے، اس کی وجہ سے مہر ثابت نہیں ہوگا قبلہ، جماع سے پہلے پہلے۔ یہاں دو ضابطے ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو ضابطہ ہے، فقہی قاعدہ ہے کہ من استعجل الشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه، مطلب اس من کا یہ ہے من استعجل من یا من استعجر؟ من من استعجل، استعجل استفعال سے، تمام. من استعجل، من استعجل الشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه، کہ جو آدمی کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی جلدی کرتا ہے، شریعت نے کسی چیز کے حاصل ہونے کے لیے جو ٹائم دیا ہے اس سے پہلے پہلے چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو عوقب بحرمانی ہی، اس کو محرومیت کی سزا دی جاتی ہے، اس کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ مشہور مثال کیا ہے؟ جیسے بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو بیٹے کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ انتظار کرتا اور والد اپنی موت مرتا تو اس کو وہ چیز مل جاتی، انتظار کرتا، لیکن اس نے اگر جلدی کر کے میراث کی اس میں، تاکہ میراث مجھے مل جائے، کوئی بھی وجہ ہو، باپ کو قتل کر دیا، تو اب اس کو میراث نہیں ملے گی اور قاتل محروم ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا یہ مسئلہ؟ ایک تو یہ قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جنایت المرء علی نفسه غیر معتبرۃ فی احکام الدنیا، جنایت المرء علی نفسه غیر معتبرۃ فی احکام الدنیا، کہ انسان اپنے نفس پر کوئی جنایت، کوئی جرم کرتا ہے تو دنیاوی احکام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو قتل کر دے تو ختم ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے تو کچھ نہیں ہے، آخرت میں ہوگی بات، وہ الگ حساب ہوگا۔ یا ایک انسان اپنا ہاتھ کاٹ دے تو ٹھیک ہے، کاٹ دیا، اور اس کی وجہ سے اس کو وہ تو نہیں ہے، مطلب دنیاوی احکام میں اعتبار نہیں ہے اس کا، کہ وہ کسی سے زمان کا مطالبہ کرے یا قصاص کا مطالبہ کرے، وہ نہیں ہے۔ تو جنایت المرء علی نفسه غیر معتبرۃ فی احکام الدنیا۔ اب ذرا مسئلہ سمجھیے یہاں سے، پہلی لائن سمجھیے۔ اچھا، اس پہلی لائن کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آقا اپنی باندی کا نکاح کراتا ہے نا، تو اس باندی کا جو مہر ہے وہ آقا کو ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس باندی کا جو مہر ہے وہ کس کو ملتا ہے؟ آقا کا، کیونکہ باندی جب تک باندی ہے اور اس کے ملکیت پہ کچھ بھی نہیں آ سکتا، وہ تو آقا کی ملکیت میں جاتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ اب ذرا پہلی لائن کا مسئلہ سمجھیے۔ فرماتے ہیں اگر آقا نے اپنی باندی کا نکاح کرا دیا اور دخول سے پہلے پہلے آقا نے اس باندی کو قتل کر دیا تو اس باندی کا مہر ساقط ہو جائے گا۔ یہاں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ مہر کے ساقط ہونے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ آقا نے اس کو قتل کیا ہو، اگر کسی اور نے باندی کو قتل کر دیا تو پھر مہر ملے گا آقا کو پورا کا پورا، کیونکہ موت کی وجہ سے تو مہر مکمل ہو جاتا ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ مہر یا تو دخول سے مکمل ہوتا ہے یا موت سے۔ تو اگر کسی اور نے اس باندی کو قتل کر دیا تو پھر تو مہر ساقط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آقا نے قتل کر دیا تب ساقط ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ وہ باندی ہو، ٹھیک ہے، اس کی مکاتبہ وغیرہ اس سے خارج ہے، کیونکہ مکاتبہ الگ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ قبل الوتی آقا نے قتل کیا ہو، کیونکہ اگر وتی ہو چکی ہو تو وتی کی وجہ سے تو پھر مہر مکمل ہو گیا، مہر پختہ ہو گیا، تو مہر جب پختہ ہو گیا اس کے بعد وہ ساقط نہیں ہوگا۔ یہ تینوں شرائط موجود ہے، ٹھیک ہے؟ کہ باندی کا مہر کب ساقط ہوگا؟
جب آقا اس کو قتل کرے گا اور وہ ہو بھی باندی اور ایسی حالت میں کہ ابھی وتی نہ ہوئی ہو اس کے ساتھ اور آقا اس کو قتل کرے، تو ان تینوں شرائط کی موجودگی میں مہر ساقط ہو جائے گا۔ اب ساقط کیوں ہوگا؟ اس کے لیے وہی قاعدہ ہے، من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، کہ یہ مہر تو آقا کو ملنا تھا، آقا نے ابھی انتظار نہیں کیا کہ اس کا شوہر باندی کے ساتھ جمع کر لے، ابھی اس کا انتظار نہیں کیا۔ اگر انتظار کرتا اور شوہر اس کے ساتھ جمع کر لیتا تو آقا کو پورا مہر مل جاتا، یا وہ خود مر جاتی یا کوئی اور اس کو قتل کرتا۔ آقا نے اس کا انتظار نہیں کیا، خود ہی قتل کر دیا باندی کو، تو اب آقا نے جب خود قتل کر دیا لہذا عوقب بحرمانی، مہر سے محروم ہو جائے گا آقا۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ یہ ہے پہلی لائن والا مسئلہ جس میں پہلا قاعدہ چلتا ہے۔ اچھا، دوسرا، لا بقتل الحرة نفسها قبل الوتی، نہ کہ اگر آزاد عورت اپنے آپ کو قتل کرے وتی سے پہلے پہلے تو اس کا مہر ساقط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ ہم نے پہلے ہی پڑھی تھی کہ جنایت، قاعدہ پڑھا تھا نا، جنایت المرء علی نفسه غیر معتبرۃ فی احکام الدنیا، کہ آدمی کی اپنے نفس پر جنایت احکام دنیا میں غیر معتبر ہے۔ تو ایسے ہی آزاد عورت اگر آپ کو اپنے آپ کو قتل کرے گی قبل الوتی، بعد الوتی تو ویسے بھی ساقط نہیں ہوگا مہر، وہ تو وتی سے مہر پختہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قبل الوتی اگر آزاد عورت نے اپنے آپ کو قتل کر دیا تو تب بھی شوہر سے مہر ساقط نہیں ہوگا، اور شوہر کو وہ جو نصف مہر ہے وہ دینا پڑے گا۔ بلکہ یہی صورت آپ باندی کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر باندی نے قبل الوتی اپنے آپ کو خود قتل کر دیا تب بھی مہر ساقط نہیں ہوگا، باندی نے اپنے آپ کو خود قتل کر دیا ہو، اسی قاعدے کی وجہ سے جنایت المرء علی نفسه غیر معتبرۃ فی احکام الدنیا، آقا کے قتل کی وجہ سے ساقط ہوتا تھا، اس کا الگ قاعدہ تھا۔ تو دونوں قاعدے ہیں دونوں مسائل کے لیے الگ الگ، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ والإذن في العزل لسید الأما، عزل میں اجازت باندی کے آقا کے سپرد ہے یا اس سے لی جائے گی۔ عزل آپ جانتے ہیں الانزال خارج الفرج فی الجماع، کہ جماع کے دوران فرج سے باہر انزال کرانا، اس کو عزل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عزل عورت کا حق ہے اصلاً، لیکن فقہ کے اندر آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو عزل کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے آزاد عورت سے عزل کرنا، آزاد عورت سے، تو آزاد عورت سے عزل کرنا آزاد عورت کی اجازت پر موقوف ہے، اس سے اجازت لی جائے گی، یہ اس کا حق ہے، ولد اور شہوت کا حصہ ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ دوسری قسم ہے منکوحہ باندی سے عزل کرنا، ہے تو اما باندی لیکن کسی کے نکاح میں ہے اور شوہر اس سے عزل کرنا چاہتا ہے، تو اس سے اجازت جو ہے وہ کس کی اجازت سے عزل کرے گا؟ شوہر۔ تو یہاں وہی بات بتائی گئی ہے، الاذن فی العزل لسید الاما، کہ آقا باندی کے آقا سے اجازت لی جائے گی اس صورت میں۔ اس صورت میں عورت کی اجازت نہیں ہے، یہ امام صاحب کی رائے ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں امت الاما المنکوحہ کی صورت میں اجازت جو ہے وہ باندی سے لی جائے گی، اور وہ وجہ بیان کرتے ہیں کیونکہ نکاح کی وجہ سے باندی کو شہوت پر پورا حق حاصل ہے، اور یہ عزل بھی شہوت کا ایک حصہ ہے، اس سے نقص آتا ہے شہوت میں، جو بھی ہے اکمال شہوت میں نقص آتا ہے، تو اس لیے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، باندی جب تک باندی ہے اس کو کسی بھی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، قضاء شہوت میں بھی حاصل نہیں ہے، لہٰذا آقا سے اجازت دی جائے گی۔ اور اسی طرح ولد، تو عزل کا تعلق ولد کے ساتھ بھی ہے، تو باندی کا بچہ ہونا نہ ہونا یہ بھی آقا کی اجازت پر موقوف ہوگا، تو اس لیے آقا کی اجازت ضروری ہے، یہ امام صاحب کی رائے ہے۔ اور تیسری قسم ہے عزل کی الاما المملوکہ، ناٹ منکوحہ، منکوحہ نہ ہو بلکہ باندی ہے اور مملوکہ ہے، کسی کے نکاح میں نہیں ہے، آقا اس سے وتی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں عزل کرنا نہ کرنا آقا پر موقوف ہے، خود آقا کرے تو کرنا چاہے تو کرے عزل، نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ اصلاً دوسری صورت بتائی گئی ہے۔ اچھا، اب آگے آ جائیے، وَلَوْ اُعْتِقَتْ أَمَةٌ أَوْ مُكَاتَبَةٌ خُيِّرَتْ وَلَوْ زَوْجُهَا حُرًّا وَلَوْ نَكَحَتْ بِلَا إِذْنٍ فَعَتَقَتْ نَفَذَ بِلَا خِيَارٍ، یہاں سے خیار عتق کی بحث ہے۔ خیار عتق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیار عتق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک باندی کا نکاح ہوا
جب وہ باندھی تھی اور بعد میں وہ آزاد ہوئی تو اس کو یہ حق دے دینا، یہ اختیار دے دینا کہ وہ اس سابقہ شوہر کے پاس رہے یا اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے نکاح فسخ کر دے، جسے خیال بلوغ ہوتا تھا پیچھے بعض صورتوں میں ملتا تھا۔ تو آیا باندھی کو یہ اختیار حاصل ہے یا نہیں؟ باندھی کو یہ اختیار حاصل ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ باندھی نے نکاح کیا ہو بِإِذْنِ المولا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ باندھی نے نکاح کیا ہو بغیر اذن المولا، مولا کی اجازت کے بغیر۔ دونوں کو الگ الگ لائن کے اندر یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی لائن میں پہلی صورت ہے کہ باندھی نے مولا کی اجازت سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، تو حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ وہ اما ہو، مکمل کمپلیٹ باندھی ہو، یا مکاتبہ ہو، اور دونوں، اور انہوں نے مولا کی اجازت سے نکاح کر لیا، تو جب بھی وہ آزاد ہو جائیں گی تو آزاد ہونے کے بعد ان کو خیار عتق حاصل ہوگا۔ اگر وہ اس شوہر کے پاس رہنا چاہے تو رہے، نہیں رہنا چاہے تو نہ رہے، خواہ آزاد ہونے کے وقت، خواہ آزاد ہونے کے وقت ان کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔ اسی لیے انہوں نے لو وصلیہ لگایا ہے، اگرچہ والا، ٹھیک ہے۔ یہ امام صاحب کی رائے ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا دو چیزوں میں اختلاف ہے۔ ایک تو یہ کہ مکاتبہ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، مکاتبہ میں اختلاف ہے ان کو، اور دوسری وہ کہ بھئی اگر زوج جو ہے وہ عبد ہو تب عورت کو اختیار حاصل ہوگا، زوج اگر حر ہے تو پھر اس عورت کو اختیار حاصل نہیں ہے، باندھی کو۔ لیکن حنفیہ کہتے ہیں نہیں، دونوں کو اختیار حاصل ہے، مکاتبہ کو بھی باندھی کو بھی۔ اور جس وقت وہ آزاد ہوئی اس کا شوہر اگر غلام ہو یا آزاد ہو، دونوں کی اجازت حاصل ہوگی، خیار تک حاصل ہوگا۔ اور حنفیہ عموماً حضرت بریرہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ جس وقت آزاد ہوئی تھی تو پہلے وہ مکاتبہ تھی، تو اس لیے جس وقت آزاد ہوئی اس کو خیار تک حاصل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال اور بھی اختلافات ہیں، وہ تفصیل اختلافات ہم یہاں فی الحال نہیں دیکھتے۔ تو یہ ہے پہلی صورت کہ مولا کی اجازت سے نکاح کر لیا۔ دوسری صورت جو دوسری لائن میں ہے، اگر مولا کی اجازت کے بغیر نکاح ہوا اور پھر مولا نے اس کو اجازت دے دی، تو ایسی صورت میں اس عورت کو خیار عتق حاصل نہیں ہوگا باندھی کو، اور یہ نکاح خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ وجہ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، دو وجوہات ہے اس کی بنیادی طور پر۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب باندھی اپنی آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح تو موقوف ہوتا ہے، وہ نکاح تو نافذ ہی نہیں ہوتا آقا کی اجازت کے بغیر۔ تو جب آقا نے ابھی اجازت نہیں دی نکاح کی اور عورت کو آزاد کر دیا، تو یہ آزادی اور نکاح کی اجازت تو نہیں ہے، آزادی تو ایک الگ چیز ہے۔ تو جب عورت کو آزاد کر دیا، اب وہ جو معنی تھا آقا کی اجازت، وہ معنی ختم ہو گیا، اور جو نکاح اس لڑکی نے، باندھی نے خود کیا ہے، وہ نکاح نافذ ہو گیا۔ تو یہ جو نکاح نافذ ہوا ہے یہ بعد العتق ہوا ہے، اور جب بعد العتق نکاح ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خیار عتق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ خیار عتق تو تب ہوتا ہے کہ جب باندھی ہونے کی حالت میں نکاح نافذ ہوا ہو اور بعد میں وہ آزاد ہو جائے۔ یہاں وہ پہلے آزاد ہوئی ہے، بعد میں نکاح نافذ ہوا ہے، تو اس لیے خیار عتق حاصل نہیں ہوگا، ایک۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہلی والی صورت کے اندر چونکہ آقا نے نکاح کرایا تھا یا آقا کی اجازت سے ہوا تھا، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارا کا سارا جو نکاح کا پروسیس تھا وہ آقا کی طرف راجع ہو رہا تھا، اور گویا کہ باندھی نے خود کچھ نہیں کیا، تو اس لیے وہ بغیر اختیار کے تھا، اس لیے اس کو خیار تک دے دیا۔ لیکن اس صورت میں آقا کی طرف سے کچھ نہیں ہوا، سارا لڑکی نے خود کیا ہے۔ جب لڑکی نے خود کیا ہے، اپنی رضامندی سے کیا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کو خیار تک کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود ہی اپنے اختیار سے نکاح کیا ہے، اجازت نہیں ہے تو سارا کا سارا اور باندھی کی طرف راجع ہوگا، آقا کی اجازت نہیں ہے تو۔ اب دونوں کا صرف ترجمہ دیکھ لے، بس دونوں لائن کہتا ہے باندھی یا مکاتبہ آزاد ہو گئی تو اس کو اختیار دیا جائے گا اگرچہ اس کا شوہر حر ہو، آزاد ہو، اور اگر اس نے نکاح کر لیا بغیر اجازت کے، فعتقت، اور وہ آزاد ہوئی، نفذ بلا خیار، بغیر کسی اختیار کے نکاح نافذ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ فَلَوْ وُطِئَ قَبْلَهُ فَالْمَهْرُ لَهُ وَإِلَّا لَهَا، اگر
آزاد ہونے سے پہلے پہلے اس کے ساتھ وطی کر لی گئی، یا شوہر نے آزاد ہونے سے پہلے پہلے باندی سے وطی کر لی، تو مہر ملے گا لہو، آقا کو، و الا لہا، اگر آزاد ہونے سے پہلے پہلے وطی نہیں کی تھی، آزاد ہونے کے بعد وطی کی ہے، تو مہر کس کو ملے گا؟ پھر باندی کو ملے گا۔ آپ کو پہلے بتایا تھا باندی جب تک باندی ہے اس کا مہر وہ آقا کو آقا اس کا حقدار ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ یہاں بیان کی کہ اگر وہ تب تک باندی ہے اور شوہر نے اس سے وطی کر لی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جب مہر پختہ ہو گیا، مؤکد ہو گیا، تو اس حالت میں وہ باندھی تھی، تو جب باندھی تھی لہٰذا مہر آقا کو ملے گا۔ لیکن اگر آقا نے اس کو قبل الدخول آزاد کر دیا اور پھر شوہر اس کے بعد جا کے اس سے استمتاع کرتا ہے اور وطی کرتا ہے، تو جس وقت مہر پختہ ہوا تھا، مؤکد ہوا تھا، اس وقت وہ باندھی نہیں تھی، اس لیے یہ مہر باندھی کو ملے گا، ایسی اس عورت کو ملے گا یہ مہر۔ آگے یہ والا پوائنٹ سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں اگر قبل العتق وتی ہو گئی تو مہر آقا کو ملے گا، ورنہ تو عورت باندی کو ملے گا۔ اچھا، یہاں سے بھی ایک دو مختلف مسائل ہے، یہ آسان آسان ہے۔ کہتے ہیں ومن وطیع امت ابنہ فولدت فادعاه ثبت نسبه منه وصارت ام ولده وعليه قیمتها لا عقرها وقیمت ولدها۔ اچھا کہتے ہیں مسئلہ سمجھیے گا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ مشہور حدیث ہے کہ ضرورت کے وقت والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کا مال کو استعمال کر سکتا ہے، انت ومالک لابیک، اس قاعدے کی وجہ سے۔ تو اس حدیث اور قاعدے کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں علماء نے شبہ کی وجہ سے بھی احکامات نافذ کیے ہیں۔ مثلا اب یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو دیکھیے کہ ایک آدمی ہے اور اس کے بیٹے کی باندھی ہے، اس آدمی کی باندھی نہیں ہے بلکہ بیٹے کی باندھی ہے، اور اس والد نے اپنے بیٹے کی باندھی کے ساتھ جمع کر لی، وطی کر لیا، اور اس وطی کے نتیجے میں اس باندھی کا بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس لڑکے کے والد نے دعویٰ بھی کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس بچے کا نسب بھی ثابت ہو جائے گا اسی لڑکے کے والد سے، یعنی باندی کے مالک کے والد سے، اور یہ اس کے والد کے لیے ام ولد بھی بن جائے گی، اور اس کے والد پر اس باندی کی قیمت لازم ہوگی کہ بیٹے کو قیمت ادا کرے اس کی۔ یہ تین احکامات ہیں، نسب بھی ثابت ہو جائے گا، وہ باندی ام ولد بن جائے گی، اور اس پر اپنے بیٹے کے لیے قیمت لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم تینوں چیزوں کو الگ الگ، اچھا، اور اس پر مہر وغیرہ لازم نہیں ہوگا، اور نہ ہی بچے کی قیمت وغیرہ لازم نہیں ہوگی لڑکے کے باپ پر۔ تینوں کو الگ الگ دیکھیے۔ ثبت نسبہ، ثبت نسبہ کے لیے علماء نے دو شرائط لکھی ہے، ایک تو یہ کہ والد آزاد اور مسلمان ہو، حنفیہ نے یہ دو شرائط لگائی ہے، ایک کہ آزاد بھی ہو مسلمان بھی ہو، اور دوسری شرط یہ کہ یہ جو باندھی ہے یہ وطی سے لے کر بچہ کے پیدا ہونے تک کمپلیٹلی اس آدمی کے بیٹے کی ملکیت میں ہو، کسی اور کی ملکیت میں یا کسی اور کے ساتھ شرکت میں نہ ہو، کمپلیٹ بیٹے کی ملکیت ہو۔ تو یہ ان دونوں صورتوں کی وجہ سے نسب ثابت ہو جائے گا۔ اب ان دو شرائط کے بعد نسب کیوں ثابت ہوگا؟ شبہ کی وجہ سے، اور شبہ کے مقام میں احتیاط پہ عمل کیا جاتا ہے، تو شبہ کی وجہ سے کہ شاید والد نے یہ سمجھا ہو کہ انت ومالک لابیک، تو یہ باندھی بھی میری ہو گئی، آئے سمجھ میں؟ اس وجہ سے تو یہاں اصل میں آپ یوں سمجھیے کہ دو جہات موجود ہے، ایک جہت سے یہ والد صاحب کی ملکیت ہے اونرشپ شبہتاً، اور ایک جہت سے بیٹے کی ملکیت ہے۔ بیٹے کی ملکیت تو ہے ویسے بھی حقیقتاً، اور والد کی ملکیت شبہتاً ہے کہ والد نے اس حدیث کی وجہ سے شاید اس کو اپنی ملکیت سمجھا ہو، تو اس لیے نسب بھی ثابت ہو جائے گا، وصارت ام ولدی، اور اس کی ام ولد بھی بن جائے گی۔ کیوں؟ شبہتاً یہ والد کی ملکیت ہے قسم کی، شبہ کی وجہ سے۔ اچھا، البتہ چونکہ حقیقتاً بیٹے کی ملکیت، باپ پر لازم ہے کہ بیٹے کو باندھی کی مکمل قیمت دے دے، علیہ قیمت، یہ تین احکامات ہیں۔ لا عقرها، عقر سے مراد یہاں مہر ہے، الا صداقها والا، ٹھیک ہے، تو مہر ہے کہ مہر والد لڑکے کے والد پر مہر لازم نہیں ہوگا، ظاہر ہے مہر لازم نہیں ہوگا کیونکہ ایسی صورت میں نکاح تو ہوا نہیں ہے، اور ایسی صورت میں بھی ایک قسم کا ملک ہم نے ثابت کیا ہے والد کے لیے، ہے نا، شبہتاً، تو جب ملک والد کے لیے ثابت کیا تو ملک کی صورت میں تو پھر مہر نہیں ہوتا۔ اچھا، وقیمت ولد، یا بچے کی قیمت بھی لازم نہیں ہوگی، اس والد پر بچے کی قیمت بھی لازم نہیں ہوگی۔
ظاہر ہے کیونکہ ہم نے بتا دیا نا کہ پہلے سے ہی ہم نے اس کی ملکیت سمجھ لی ہے، والد صاحب کی ملکیت، تو جب والد نے قیمت دے دی تو وہ بچے کی، تو وہ والد صاحب کی ملکیت آ گئی، اور اس نے اپنی ملکیت میں بچہ پیدا کیا ہے، لہٰذا اس پر بچے کے بھی زمان وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ سیانتاً اور احتیاطاً یہ سارے احکامات اسی حدیث کی بنیاد پر دیے گئے ہیں۔ وَدِعْوَةُ الْجَدِّ كَدِعْوَةُ الْأَبِّ حال عدمه، کہتے ہیں والد صاحب کی غیر موجودگی میں، اگر والد صاحب موجود نہ ہو تو دادا کا دعویٰ بھی باپ کے دعوے کی طرح ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ الاب الجد کالولد عند عدمه، کہ جد جو ہے وہ والد کی طرح ہے جب والد نہ ہو، میراث میں بھی اور یہاں پر ولایت اور اختیارات میں بھی۔ تو یہاں پر انت ومالک لابیک والے، وہی اصول یہاں پر بھی چلے گا اگر تو والد نہیں۔ اگر والد موجود ہے تو پھر دادا اس طرح کرتا ہے تو نہیں، پھر یہ احکامات لاگو نہیں ہوگے، نہ نسب ثابت ہوگا نہ کچھ اور، بلکہ یعنی یہ تمام تفصیلات پھر جاری نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کو ایک اجنبی والے حکم لگے گا یہاں۔ اچھا، اب یہاں سے آخر میں یہ دو تین مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بچے نے اپنی باندی کا نکاح اپنے والد صاحب سے کرا دیا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بچے نے، بیٹے نے اپنی باندی کا نکاح اپنے والد سے کرا دیا، شافعیہ کے نزدیک اور کچھ اور علماء تو فرماتے ہیں یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ بیٹے کی ملکیت میں باندی ایسی ہے جیسے باپ کی باندی، تو جس طرح انسان اپنی باندی سے نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کی باندی سے بھی نہیں کر سکتا نکاح۔ لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کی ملکیت الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور باپ کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا تو نکاح ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب جب نکاح ہو جائے گا تو نکاح ہو جانے کے بعد یہ باندی بیٹے کی ملکیت سے خود بخود نکل جائے گی، کیونکہ وہ ایک قسم کی اس کے لیے ماں بن جائے گی نا، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اس کی ملکیت سے نکل جائے گی۔ اچھا جی، اب ملکیت سے نکل جائے گی تو اس کے باپ کی ملکیت میں نہیں جائے گی، باپ کی منکوحہ ہو جائے گی، باپ کی کیا ہو جائے گی؟ منکوحہ ہو جائے گی۔ تو جب باپ کی منکوحہ ہو جائے گی تو اب تو کہتے ہیں اب نکاح والے احکام لاگو ہوں گے۔ بس سمپل، دیکھیں، لو زوجہا اباہو، اگر اس نے اپنی باندی کا نکاح اپنے باپ سے کرا دیا، وولدت، اور اس کا بچہ پیدا ہوا، لم تصر ام ولدی، یہ باندی اس کے باپ کے لیے ام ولد نہیں بنے گی۔ سمپل سی بات ہے، ام ولد اس لیے نہیں بنے گی کہ ان کی منکوحہ ہے، اور اس کی باندی تو تھوڑی ہے۔ ویجب المہر، مہر بھی لازم ہوگا، لل قیمہ، قیمت لازم نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، نکاح کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا ہے، ملک کی وجہ سے تو نہیں ہے، اور قیمت بھی لازم نہیں ہوگی کیونکہ بچے نے خود نکاح کرایا ہے۔ وولد حر، اور یہ بچہ بھی آزاد ہوگا۔ کیوں؟ یہ اسی قاعدے کی وجہ سے، بلکہ ایک حدیث ہے نا کہ جو آدمی اپنے ذی رحم محرم کا مالک بن جائے گا تو وہ ذی رحم محرم اس پر آزاد ہو جائے گا۔ من ملک ذا رحم محرم منہ اعتق علیہ، تو جب یہ بچہ پیدا ہوا تو یہ اس بیٹے کا ایک قسم کا بھائی بن گیا، اور بیٹے کی ملکیت میں بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر جائے گا تو وہ اپنے بھائی کا مالک بنے گا، تو اس لیے یہ آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ بچہ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ اچھا، اب نیا مسئلہ، آخری مسئلہ، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر میاں بیوی میں، یہ میاں بیوی سے متعلق کا مسئلہ ہے، دیکھیے کہ حرتن، ایک آزاد عورت ہے، قالت اور اس کا شوہر مطلب یہ ہے کہ غلام ہے، فار ایگزامپل ایسی سچویشن ہے، ٹھیک ہے، تو حرتن ایک آزاد عورت تھی، اس نے اپنے زوج کے آقا سے یہ الفاظ کہے، کیا؟ اعتقہ عنی بألف، اس کو میری طرف سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دو۔ ففعل، اور زوج کے آقا نے کر دیا تو نکاح فاسد ہو جائے گا۔ ولو لم تقن بألف، اگر اس آزاد عورت نے بألف کا ورڈ نہیں بولا، لا یفسد، نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ والولاء لہو، اور ولا یا جو بھی ولا ہے وہ آقا کو ملے گی۔ اب یہاں اس کو سمجھیے گا کہ پہلی صورت میں نکاح کیوں فاسد ہوگا؟ جب عورت نے کہا آتق عنی بألف، 1000 روپے کی طرف سے اس کو میری طرف سے کیا کر دے؟ آزاد کر دے۔ علماء کہتے ہیں اقتضاء کی وجہ سے یہاں پر ملک کو محذوف مانیں گے، اور یہ الفاظ ایسے ہوں گے کہ بھئی بعہ منی بألف ثم آتقہ عنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آتق عنی بألف، یہاں ملکیت درمیان میں آنا ضروری ہے، اس کے بغیر کیسے آزاد ہوگا؟ تو اس لیے اقتضاء کی وجہ سے یہاں گویا کہ بیوی نے یہ کہہ دیا کہ اس کو میرے اوپر 1000 میں بیچ دو، اور پھر میری طرف سے وکیل بن کر اس کو آزاد کر دو۔ تو جب اس آدمی نے کر دیا تو بیوی اپنے شوہر کی مالک ہو گئی، اور جب مالک ہو گئی تو جس طرح سید سے نکاح جائز نہیں ہے، تو ایسے یہاں یہ نکاح بھی فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ اپنے زوج کی مالک بن گئی۔
ایسا سمجھ میں. لیکن اگر اس نے یہ نہیں کہا بیالفن، بلکہ عورت نے اپنے شوہر کے آقا کو صرف یہ کہا آتقونی، اس کو میری طرف سے آزاد کر دے، تب نکاح فاسد نہیں ہوگا. کیوں؟ بیالفن جب نہیں بولے گی تو یہاں ملک اور بے وغیرہ کو اقتضاء کے طور پر نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آتقوانی میں ہبہ، آتقوانی میں مطلقاً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کو تم میری خاطر آزاد کر دو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں بے وغیرہ یا اس طرح کی چیز ضروری نہیں ہے، تو یہ آزاد ہو جائے گا. اور جب آزاد ہو گیا تو پھر جو اس کا ولا وغیرہ ہوگا، یہ شوہر جو ہے معتق ہو جائے گا نا، اس کا ولا ہوتا ہے نا مرنے کے بعد اس کی میراث وغیرہ، تو وہ پھر اس کے آقا کو ملے گی، کیونکہ آقا معتق ہے. آقا کو پیسے وغیرہ تو اور کچھ نہیں ملیں گے آزاد کے بدلے میں، آزادی کے بدلے میں، لیکن شوہر مرے گا تو اس کے میراث اور ولا کے طور پر وہ اس کے آقا کو ملے گا. البتہ اس صورت میں امام ابو یوسف بھی یہی فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد ہو جائے گا. وہ یہاں کہتے ہیں کہ بھئی یہاں یہ اس میں اور پہلی صورت میں کوئی فرق نہیں ہے. بہرحال اب آگے آ جائیے. نکاح الرقیق، سوری، نکاح الکافر. باب نکاح الکافر کے لیے دو تین اصول ذہن میں رکھ لیجئے. لکھے تو نہیں ہے یہاں میں نے، لیکن بہرحال ان کو ذہن میں رکھ لے. پہلا اصول یہ ہے کہ کل نکاح صحیح بین المسلمین فهو صحیح بین اہل الکفر. ٹھیک ہے، کل نکاح صحیح بین المسلمین فهو صحیح بین اہل الکفر، کہ ہر وہ نکاح جو مسلمانوں کے ہاں صحیح ہے. مطلب صحیح ہے کہ کیا مطلب کہ بھئی اجنبی سے نکاح کر دیا، محرم سے نہیں کیا، اور گواہوں کی موجودگی میں کیا، وہ ساری جو شرائط ہیں مسلمانوں کی اس کے مطابق نکاح ہوا، تو غیر مسلم نے اگر اس کے بالکل ہو بہو اسی کے مطابق نکاح کر لیا تو وہ بھی نافذ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کل نکاح صحیح بین المسلمین فهو صحیح بین اہل الکفر. دوسرا ضابطہ ہے کل نکاح حرم بین المسلمین لفقد شرطه. كل نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه يجوز في حقهم إذا اعتقدوه. يجوز في حقهم إذا اعتقدوه ويقرون عليه بعد الإسلام. مفہوم کیا ہے؟ ہر وہ نکاح جو مسلمانوں کے ہاں اسلام میں اس لیے درست نہیں ہے کہ کوئی شرط فاسد نہیں پائی جا رہی، جیسے گواہ، یعنی نکاح فاسد جس کو بولتے ہیں، گواہ وغیرہ کوئی اس طرح کی شرط کی وجہ سے وہ درست نہیں ہے، تو ایسا نکاح کفار اگر کریں گے اور وہ نکاح کفار کے اعتقاد کے مطابق ٹھیک ہے تو یہ نکاح بھی ٹھیک ہے، اور ہم ان کو کیا کریں گے؟ اسلام لانے کے بعد ان کو اس نکاح پر برقرار رکھیں گے. یہ امام صاحب کا اوپینین ہے. یہ کس کا اوپینین ہے؟ امام صاحب کا. صاحبین کا اور امام ظفر کا تھوڑا سا اوپینین مختلف ہے، وہ آگے جا کے ہم کتاب شروع کریں گے تو پڑھیں گے. بہرحال تو یہ قاعدہ ہے کہ کل نکاح حرم بین المسلمین لفقد شرطه يجوز في حقهم اذا اعتقدوه ويقرون عليه بعد الاسلام. ٹھیک ہے، تیسرا قاعدہ ہے کل نکاح حرم لحرمت المحل يقع فاسدا. کل نکاح حرم لحرمت المحل، ہر وہ نکاح جو اسلام میں محل کے حرام ہونے کی وجہ سے حرام ہے، جیسے محارم سے نکاح کرنا، اپنی محرم سے نکاح کرنا، بہن وغیرہ سے. ٹھیک ہے، تو راجح قول کے مطابق یقع فاسدا، یہ نکاح فاسد ہوگا. اگرچہ اس میں اختلاف ہے، کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جائز ہو جائے گا، لیکن مشائخ عراق اور حنفیہ کے ہاں عموماً علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ نکاح بھی درست نہیں ہے، اور اسلام لانے کے بعد ان کو اس نکاح پر برقرار نہیں رکھیں گے. کل نکاح حرم لحرمت المحل یقع فاسدا، اور اسلام لانے کے بعد ان کو برقرار نہیں رکھیں گے. تین. اچھا، آخری ایک قاعدہ ہے، اس کا تعلق بھی پچھلے والے قاعدوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ والا زیادہ آسان ہے. دیکھیں، یہ پچھلے جو قاعدہ نمبر 2 اور 3 تھا، ان دونوں کو جمع کر کے آپ اس ایک قاعدے میں لا سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ان فقد الشرط ينافي النکاح ابتداء لا بقاء. فقد الشرط، فقد الشرط کا مطلب ہوتا ہے کسی شرط کا نہ ہونا، موجود نہ ہونا. فقد الشرط ينافي النکاح ابتداء لا بقاء، شرط کا موجود نہ ہونا یہ نکاح کے منافی ہے، لیکن ابتداء ہے، بقاء نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ اسلام لے آئے تو وہ تو حالت بقا ہے ان کا،
انہوں نے گواہوں کے بغیر نکاح کیا تھا، تو جس وقت گواہوں کے بغیر نکاح کیا تھا اس وقت وہ دونوں کیا تھے؟ کافر تھے، ذمی تھے، جو بھی تھے، تو اس وقت تو ان سے مطالبہ نہیں تھا۔ اب مسلمان ہو گئے تو اب ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ گواہوں کے بغیر نکاح کیا ہے اس کو برقرار نہیں رکھیں گے، نہیں، بقاءً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو فقد الشرط ینافی النکاح ابتداءً لا بقاءً، اور وعدم المحلیت ینافی النکاح ابتداءً و بقاءً، یہ جو آخری قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، وعدم المحلیہ ینافی النکاح ابتداءً و بقاءً، ابتداء میں بھی یہ منافی ہے نکاح کے محلیت کا نہ ہونا، اور بقاءً بھی، بقاءً مطلب کہ اسلام لے آئے اور پرانا نکاح باقی نہیں رکھیں گے ہم، تو عدم محلیہ بقاءً بھی نکاح کے منافی ہے اور ابتداءً بھی۔ یہ چار قاعدے ہیں۔ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے، تو پہلی لائن کے اندر جو یہ مسئلہ ہے نا، یہ والا، یہ وہ والا قاعدہ تھا جو ہم نے پڑھا تھا، قاعدہ نمبر 2، کہ کل نکاح حرم بین المسلمین لفقد شرطه يجوز في حقهم اذا عقدوه ويقرون عليه بعد الاسلام۔ یہ والا قاعدہ دیکھیے، بس صرف مسئلہ سمجھیے۔ تزوج کافر بلا شہود، ایک کافر نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا، او فی عدت کافر، یا ایک کافر نے کسی کافر عورت سے اس کی عدت میں نکاح کر لیا، مطلب اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی تھی اور عدت میں ہی دونوں نے نکاح کر لیا۔ وذا فی دینہم جائز، اور یہ ان کے دین میں جائز تھا، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق، ان کا جو بھی ریلیجن ہے اس کے مطابق جائز تھا۔ ثم اسلما، پھر وہ دونوں اسلام لے آئے، اقر علیہ، دونوں کو اس نکاح پر برقرار رکھا جائے گا۔ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے یہاں، اور اسی قاعدے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ امام ظفر دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں کہ النکاح فاسد فی الوجہین، امام ظفر فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں، بلا شہود یا فی عدت کافر، نکاح کر لیا، نکاح فاسد ہے، اور اسلام لانے کے بعد ان کو برقرار نہیں رکھیں گے، بلکہ امام مالک اور امام ظفر دونوں کا یہی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں تمام احکامات کے مکلف ہے وہ بھی۔ اچھا، امام ابو یوسف اور امام محمد وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، بلا شہود کی صورت میں تو ہم ان کو مان سکتے ہیں، برقرار رکھیں گے، لیکن عدت میں اگر نکاح کیا ہو تو اسلام لانے کے بعد اس کو برقرار نہیں رکھیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں ذرا عدت کے اندر نکاح ذرا سخت ہے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، تو چونکہ اجماعی مسئلہ ہے، اجماعاً یہ جائز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس لیے یہ ان پر لازم ہے۔ لیکن بہرحال حنفیہ کہتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے تھا، عدت میں نکاح کرنا اسلام کی وجہ سے تھا، اور جس وقت انہوں نے نکاح کیا تھا اس وقت وہ کافر تھے، تو اس لیے اب ہم ان کو، اور یہ عدم محلیت والا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، تو اس لیے ان کو برقرار رکھیں گے۔ اچھا، اب یہ دوسرا جو تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، یہ اس پر مسئلہ ہے، وَلَوْ كَانَ مَحْرَمُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، اگر وہ عورت جو ہے وہ اس آدمی کی محرم ہے، کافر اور کافرہ آپس میں محرم ہے، اور پھر اسلام لے آئے، تو دونوں کو جدا کریں گے۔ کیوں؟ وہ جو قاعدہ پڑھا تھا کہ بھئی کل نکاح حرم لحرمت المحل یقع فاسدا، یا جو ہم نے ایک اور پارٹ پڑھا تھا کہ عدم المحلیت ینافی النکاح ابتداء و بقاء، تو یہ بھی یہ ہو گیا۔ تو یہ صرف اس وقت اپلائی کرتا ہے جب انہوں نے مطلب ہاں، جو یہ تفریق ہوگی وہ صرف مسلمان ہونے کے ہم، بعد ہوگی۔ یہ تفریق یا یہ جو پیچھے والا قاعدہ ہے، جو بھی احکامات ہیں، یہ تب ہوں گے جب دونوں مسلمان ہو جائیں، اچھا، یا کوئی ایک مسلمان ہو گیا، یا دونوں کافر ہے لیکن اپنا فیصلہ مسلمان کے پاس لے آئے کہ تم اسلام کے مطابق فیصلہ کرو، صحیح۔ ٹھیک ہے، یہ ان صورتوں میں۔ اچھا، وَلَا يَنْكِحُ مُرْتَدٌ وَمُرْتَدَّةٌ أَحَدًا، کہتے ہیں کہ مرتد اور مرتدہ یہ کسی سے نکاح نہیں کریں گے۔ وجہ ظاہر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مرتد جو ہوتا ہے وہ اس کو ارتداد کی حالت میں چھوڑا ہی نہیں جائے گا، اور مرتد کا کوئی دین نہیں ہوتا، تو جب اس کا کوئی دین نہیں ہے تو جب تک وہ دوبارہ اسلام نہیں لائے گا اس وقت تک وہ کسی سے نکاح ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ لا ملت لہو، تو جب لا ملت لہو تو ایسی صورت میں وہ اس کا نکاح بھی غیر معتبر ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتا، نہ وہ مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے، نہ مرتدہ سے، نہ کافر سے کرے گا، تو اسلام لانے کے، اس دوبارہ اسلام لانے کے بعد اس کو اس پر نہیں چھوڑیں گے۔
اور اسی طرح مرتدہ بھی کسی مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، مسلمان مرتد یا کافر کسی کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے. اور علماء عموماً بیان کرتے ہیں نا کہ النکاح یعتمد علی الملہ، اور جب من لا ملت لہ لا نکاح، اس کا نکاح بھی غیر معتبر ہے، یعنی شریعت کی نظر میں کل عدم ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اچھا، تو والولد یتبع، جی جی میرے سوال تھا یہ ملحدین کی بھی تو پھر ملت نہیں ہوتی جو ہاں اگر، تو وہ سیم حکم ہوگا مرتد کی طرح کا ان کا؟ ہاں اسی اصل میں یہ فرق ہو سکتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، بھی ذہن میں میرے نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی چونکہ یہ اسلام سے ارتداد کی حالت میں گئے ہیں، اور اسلام سے ارتداد کی حالت میں جب کوئی جاتا ہے تو اس کو اس پر برقرار نہیں رکھا جاتا. مرتد ہے تو اس کے شبہات دور کیے جائیں گے، ورنہ تو اس کو فیصلہ قتل کیا جائے گا. ہوں مرتدہ ہے تو اس کو بھی یا تو جیل میں ڈالا جائے گا جو، لیکن حالت ارتداد میں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو ارتداد یہ ایک ایسے، یہ ارتداد کوئی ملت نہیں ہے. ارتداد اوکے. جہاں تک الحاد ہے، تو اگر وہ اصلاً ملحد ہے اصلاً، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ تو کفر کے حکم میں ہے نا، وہ صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ تو ہم وہ نہیں کر سکتے نا. صحیح. والولد یتبع خیر الابوین دینا، جو بچہ ہوگا وہ والدین میں سے جو خیر اور بہتر دین پر ہوگا، دین کے لحاظ سے جو خیر ہوگا اس کا تابع ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے شوہر جو ہے مسلمان ہے اور بیوی کتابیہ، تو بچہ جو ہوگا اس کو مسلمان سمجھا جائے گا. اسی طرح اگر مثال کے طور پر شوہر جو ہے وہ جیسے آگے آ رہا ہے آئے گا کہ شوہر کتابی ہے اور عورت جو ہے وہ مثال کے طور پر مجوسی ہے یا کچھ اور ہے، تو وہ بھی پھر کتابی سمجھا جائے گا، کیونکہ مجوسی ہونا یا بت پرست ہونا اس سے کتابی ہونا زیادہ بہتر ہے، اگرچہ اسلام کے مقابلے میں نہیں، لیکن ان دونوں کے آپس میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں وہ خیر الابوین کے تابع ہوگا. کہتے ہیں اچھا یہ تو بہرحال وہ ایک قاعدہ بھی ہے نا کیسے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، تو اس کے مطابق بھی اس کو کچھ علماء جو ہے وہ کرتے ہیں. بہرحال والمجوسی شر من الکتابی، اور مجوسی جو ہے وہ کتابی سے شر ہے، بدتر ہے. مطلب یہ ہوگا کہ اگر میاں بیوی میں سے ایک مجوسی ہے دوسرا کتابی، تو بچہ کتابی سمجھا جائے گا، فیکون الولد تابعا للکتابی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ولو اسلم احد الزوجین، اچھا یہ مسئلہ ہے، میاں بیوی کافر تھے، دونوں نے نکاح کیا، اور اب دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو رہا ہے، تو اس کے کیا احکامات ہیں؟ ٹھیک، اس کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں. ایک ہے کہ دونوں، یا سوری، ایک جو ہے وہ دارالاسلام میں مسلمان ہو گیا کوئی ایک، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دارالحرب میں مسلمان ہو گیا. تو چونکہ دارالاسلام کے اندر مسلمانوں کی ولایت ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور دونوں دارالاسلام میں ہیں، ٹھیک ہے، تو جو کافر ہے اس پر قاضی اسلام پیش کرے گا، تو قاضی کے پاس جائے گی عورت اگر مسلمان ہوئی ہے یا مرد مسلمان ہوا ہے، تو وہ دوسرے پارٹنر کو بلائے گا قاضی، اور ان کے سامنے اسلام پیش کرے گا. اچھا، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک، دونوں کو پیچھے قواعد کے مطابق دونوں کو اپنے دین پر برقرار رکھنا ممکن ہوا تو برقرار رکھ لیں گے، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اور اگر محرم ہے پھر تو ویسے بھی وہ نہیں ہے، پھر تو ختم ہی ہو جائے گا کہانی. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر جس پر اسلام پیش کیا جو کافر تھا اس نے انکار کر دیا یا خاموش ہوا، انکار اور خاموشی یہاں دونوں ایک ہی حکم میں ہیں. ٹھیک ہے، سکوت اور ابا دونوں. تو اگر اس نے انکار کر دیا یا خاموش رہا، تو ایسی صورت میں قاضی دونوں میں کیا کر دے گا؟ جدائی کر دے گا. قاضی دونوں میں کیا کر دے گا؟ جدائی کر دے گا. اب قاضی دونوں میں جدائی تو کر لے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جدائی آیا طلاق شمار کی جائے گی یا نہیں؟ یہ جو جدائی ہے یہ طلاق شمار کی جائے گی یا نہیں؟ اس کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ اباؤہ طلاق لا اباؤہا. اصح قول کے مطابق شوہر اگر انکار کرے گا، مطلب عورت مسلمان ہوئی تھی اور شوہر پر اسلام پیش کیا گیا، اس نے انکار کر دیا، تو یہ شوہر کی طرف سے طلاق سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر اس کا الٹ ہے، شوہر مسلمان ہوا تھا، بیوی نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، تو بیوی کا انکار یہ طلاق نہیں سمجھا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ بیوی طلاق کا حق ہی نہیں رکھتی، تو اس کے اباء اور انکار کو بھی طلاق نہیں سمجھا جائے گا.
ٹھیک ہے، اور شوہر چونکہ طلاق کا حق رکھتا ہے تو اس لیے شوہر کی ابا جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ طلاق سمجھی جائے گی۔ اچھا، یہ خواہ دخول سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، شوہر کا انکار طلاق ہے حنفیہ کے ہاں راجح قول کے مطابق، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ فسخ نکاح ہے، یہ طلاق نہیں ہے، یہ فسخ نکاح ہے، یہ طلاق کے حکم میں نہیں ہے، یہ فسخ نکاح ہے۔ اچھا، جو فسخ نکاح ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بھئی عدت کے مطابق، کہ بھئی ایسی صورت میں حنفی کے راجح قول کے مطابق جب یہ طلاق ہے تو یہ عورت جو ہے کیا کرے گی، مہر وغیرہ کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں، اور وہ اس کے بھی ہے، تو اگر یہ قبل الدخول ہے تو عورت کو نصف مہر ملے گا، بعد الدخول ہے تو مکمل مہر ملے گا، اور عورت پر 3 حیض یا جو بھی ہے 3 مہینے اس کے مطابق ہے عدت گزار کر پھر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے دارالاسلام کا خلاصہ۔ دیکھیے، وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا، یہ دارالاسلام کی بات چل رہی ہے، اور رجل اسلام والآخر، دوسرے پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر مسلمان ہوا تو اچھی بات ہے، ورنہ دونوں میں جدائی کی جائے گی۔ شوہر کا انکار طلاق ہے، عورت کا انکار یا ابا یہ طلاق نہیں ہے، کیونکہ عورت کی طرف سے طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور ہے، باقی پھر انشاءاللہ کل دیکھیں گے الگ کلاس میں۔ دوسری صورت رہتی ہے نا، ہاں، دارالحرب کے اندر اگر کوئی ایک مسلمان ہو جائے، تو جب دارالحرب میں کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے تو اب وہاں چونکہ مسلمانوں کی ولایت نہیں ہے، جب مسلمان کی ولایت نہیں ہے تو قاضی یا حاکم کو تو یہ نہیں کر سکتا کہ بھئی اس پر اسلام پیش کرے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں ایک اگر مسلمان ہوا اور دوسرا کافر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کے درمیان جدائی تو ہو جائے گی، لیکن یہ جدائی کمپلیٹ تب ہوگی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جدائی اصلاً جدائی تب ہوگی جب عورت پر 3 حیض گزر جائے۔ اگر وہ اس کو حیض نہیں آتا تو پھر 3 مہینے گزر جائے، پھر 3 مہینے کیا ہو جائے، گزر جائے، تو ایسی صورت میں دونوں میں پھر جدائی ہو جائے گی۔ اچھا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی الگ تفصیلات ہے، اس کو فی الحال چھوڑتے ہیں۔ مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ قبل الدخول ہو تو فی الحال جدائی ہو جائے گی، بعد الدخول ہو تب حیض ضروری ہے ان کی رائے کے مطابق، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلقاً ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، دونوں میں جدائی ہو جائے گی، اور یہ جدائی ہوگی کس سے؟ 3 حیض سے، لیکن اگر وہ 3 حیض، اگر وہ عورت حیض والی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا ہوگی، کیا نام ہے، حیض والی نہیں ہے تو 3 مہینے۔ اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی، لیکن یہ جو 3 مہینے یا 3 حیض گزار کر یہ عورت جدا ہو جائے گی، تو آیا اس کے بعد اس عورت پر الگ سے عدت بھی ضروری ہے، یا یہی جو 3 حیض ہے یہی عدت بھی ہے اور یہی جدائی بھی؟ سوال ہے نا، یہ سوال آتا ہے عموماً کہ بھائی دارالحرم میں دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا، ٹھیک ہے، اور جب دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا اور دوسرا جو ہے وہ اچھا، اور 3 حیض گزر گئے، تو 3 حیض کے بعد فوراً عورت کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، یا ایسی صورت میں جو ہے یہ اس پر عدت ضروری ہے؟ امام صاحب کے نزدیک اس پر الگ سے عدت ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو 3 حیض گزر گئے یہی فرقت ہے، اور یہ فرقت یہ طلاق کے زمرے میں نہیں آئے گی، کیونکہ قاضی نے کوئی جدائی نہیں کی، تو جب یہ تو لہٰذا یہ طلاق کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ فرقت طلاق ہے، تو جب یہ فرقت طلاق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 3 حیض طلاق کے حکم میں ہے۔ جب یہ 3 حیض طلاق کے حکم میں ہے، اس کے بعد اس عورت پر الگ سے عدت گزارنا لازم ہے صاحبین کی روایت کے مطابق، ٹھیک ہے، اور احتیاطاً اکثر علماء نے اسی کو بھی اختیار کیا ہے احتیاطاً، کہ ہاں بھائی یہ پہلے 3 حیض گزارے گی فرقت کے لیے جس کو طلاق سمجھا جائے گا، اور پھر الگ سے 3 حیض گزارے گی عدت کے طور پر، تب وہ عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تو یہ ہے خلاصہ، کہتا ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا، ثم مینز وہاں پر دارالحرب میں، تو لم تبن حتی تحیز ثلاثن، تو وہ عورت بائنہ نہیں ہوگی جب تک کہ 3 حیض نہیں گزارے گی، اور اس کے بعد جو ہے صاحبین کے نزدیک الگ سے عدت بھی ہے۔ یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے۔ اگر شوہر مسلمان ہوا کتابیہ کا تو ان کا نکاح برقرار رہے گا، پیچھے جو تفصیلات ہے کہ اسلام پیش کیا جائے گا اور وہ ڈیٹیل ہے، وہ تب ہے کہ جب مثال کے طور پر دونوں کافر تھے، ٹھیک ہے، کتابی کوئی نہیں تھا، یا مثال کے طور پر
بیوی مسلمان ہو گئی اور شوہر کتابی ہے، تب بھی وہاں پر وہ سارا کام پروسیس ہوگا پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے۔ یہ ایک خاص صورت ایسی ہے جس میں پیچھے والا پروسیس نہیں چلے گا، وہ کیا؟ شوہر مسلمان ہو گیا اور بیوی کتابیہ ہے تو نکاح برقرار ہے، کیونکہ کتابیہ کے ساتھ نکاح اسلام میں ویسے بھی جائز ہے، تو پیچھے پھر اس کتابیہ پر اسلام پیش کرنا یا وہ جو ڈیٹیل ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا یہ؟ تو یہاں سے تباین اور سب یہ اس کی کچھ مسائل ہے ہجرت وغیرہ کی بھی، کہ اگر دار الگ الگ ہو جائے، اس کو انشاءاللہ پھر الگ میں دیکھتے ہیں یہاں سے۔